اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، ان پہ ایمان لانے والوں کی خوبی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سختی کرنے والے ہیں، وہ کفار کے مقابلے میں سخت رویہ اختیار کرنے والے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے درمیان ان کا رویہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے کے دل سے رحم کھینچ لیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بدبخت سمجھے، کہ فرمایا رحم کے جذبات صرف بدبخت کے دل سے کھینچے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے خیانت تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذلیل کرنے کے بہانے تو نہیں ڈھونڈتے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یحذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام اردہ ومالہ ودمہ، فرمایا مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے عزت، مال اور خون۔ فرمایا مسلمان دوسرے کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ہمیشہ عزت کا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کو چار چاند لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَمَالُهُ، مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کے مال کی اس کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتا ہے، جائے کہ اس کے مال کو چوری کر لے یا ڈاکہ کر لے یا اس کے مال کو ہتھیا لے یا غصب کر لے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَدَمُهُ، مسلمان کا مسلمان کے لیے خون حرام ہے کہ ناحق اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا حرام ہے۔ اور آج قتل اتنا عام ہو گیا ہے اور مسلمان مسلمانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اسلام سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دوری ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم، آدمی کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے، اتنی ہی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر اللہ نے اسے عزت دی ہے، دولت دی ہے، تو اس کا یہ حق ہرگز نہیں بنتا کہ کسی غریب کو وہ حقیر سمجھے، اس کی بے عزتی کرے، اس کو عزت نہ دے۔ فرمایا آدمی کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہے، اور ہم آج کل مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی عزت پامال کرنے کے لیے، اس کے مال و دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کے جان و مال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا مسلمان مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان مسلمان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح۔ پھر فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک آئینے کی طرح ہو، اگر اس میں کوئی برائی دیکھو تو اسے دور کر دو،
یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ برائی دیکھو تو اس کا چرچا کرنے لگ جاؤ، لوگوں کو بتانا شروع کر دو۔ فرمایا تم آئینے کی طرح اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ کہ تم یہ برائی کر رہے ہو اور اس برائی سے رک جانا چاہیے تمہیں۔ تو مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے، اگر اس میں برائی دیکھے تو دور کرنے کی کوشش کرے، یہ نہیں ہے کہ اس کی برائی کا چرچا کر کے اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کے ان امتیوں میں شامل فرمائے جو کفار کے مقابلے میں سخت ہوں اور مسلمانوں میں نرم دل ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے رحم دلی کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔